چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آئینے میں موجود آمش نے زبان کھولی اور آواز وہی والی تھی۔ آمش ایک چیخ کے ساتھ تیزی سے باہر کی طرف دوڑا اور سیدھا کمرے میں موجود شایان کے پاس پہنچا۔ وہ آمش کی چیخ سے جاگ چکا تھا۔ کیا ہوا آمش؟ اس نے گھبرا کر تجسس سے پوچھا۔ یار، پھر کوئی ہے وہاں، باتھ روم میں، آمش نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ ماحول ایک بار پھر پراسرار اور خوف کی لپیٹ میں تھا۔ شایان نے دبے قدموں باتھ روم کی طرف رخ کیا، دھکا دے کر دروازہ کھولا اور سامنے منظر دیکھ کر دونوں کے ہوش گم ہو گئے۔ واش بیسن کے اوپر موجود آئینہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر تم چاہتے تو بچا سکتے تھے کہ الفاظ خون سے تحریر تھے۔ یہ منظر آمش نے بھی دیکھا اور دونوں سر پٹ باہر کی طرف دوڑے۔ گاڑی ہاسپٹل کے باہر رکی اور وہ دونوں ننگے پیر گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہو گئے۔ ہاسپٹل میں موجود لوگ حیرت سے انہیں اور دونوں خوف سے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو ایکسیڈنٹ کا بہانہ کر کے ٹریٹمنٹ لی اور کچھ گھنٹوں میں دونوں شایان کے گھر میں اس کے کمرے میں موجود تھے۔ تو ایسا کر کچھ دن میرے ہی گھر ٹھہر جا، ہم کسی عامل سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ اس مشکل کا کوئی حل نکل سکے، شایان نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا۔ آمش سوچ میں ڈوبا بیڈ پر بیٹھا تھا، محض سر ہلا کر رہ گیا۔ شام کے قریب دونوں ایک عامل سمیت گھر کے باہر موجود تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لاؤنج میں ہر چیز اپنی پرانی ترتیب پر موجود تھی۔ آمش اور شایان کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ ادھر تمام چیزیں بالکل پہلے جیسی تھیں، نہ تو کوئی پاؤڈر، نہ تھیلی، نہ رسی۔ صوفے اپنے پہلی والی جگہ پر موجود تھے۔ شایان اور آمش حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اسی دوران آمش کو اوپر کچن کی طرف سے کسی آواز نے متوجہ کیا۔ تو نے سنا؟ کچھ آواز آ رہی ہے اوپر سے۔ آمش نے شایان کے قریب ہو کر کان میں سرگوشی کی۔ ہاں لگ تو ایسا ہی رہا ہے، لیکن شایان اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دونوں رک کر اوپر سے آنے والی آواز پر غور کر ہی رہے تھے کہ ساشا کی آواز سنائی دی۔ وہ ہمنا کو پکار رہی تھی۔ دوسری آواز ہمنا کی تھی، جسے سن کر آمش نے اوپر کی طرف دوڑ لگائی اور سیدھا کچن کی طرف بھاگا جہاں لائٹ جل رہی تھی۔ ساشا ادھر پہلے موجود کچھ کام کر رہی تھی۔ آمش کو دیکھ کر پلٹی۔ تم یہاں کیسے اور کب آئی ہو؟ آمش نے ساشا کو دیکھتے ہی سوال داغ دیے۔ میں کب آئی ہوں؟ کیا ہو گیا آمش؟ ساشا نے جواب حیرانگی سے دیا۔ ہاں، تم ادھر کب اور کس کے ساتھ آئی ہو ساشا؟ آمش کے ذہن کو خیالات کے ایک نئے طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کیا ہو گیا آمش؟ آپ ہی نے بلوایا ہے، دوپہر کو حماد کے ساتھ آئی ہوں، اور اب آپ یہ کیسے سوال کر رہے ہیں کہ میں کیسے آئی ہوں اور کس کے ساتھ آئی ہوں؟ میں نے بلوایا ہے؟ آمش نے بغور ساشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی بھائی، آپ ہی نے فون کیا تھا کہ گھر آ جاؤ، ساشا نے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے بلوایا؟ آمش نے سوال پر زور ڈالا۔ آپ نے دوپہر کو فون کر کے بلایا ہے نا؟ ساشا اب کی بار آمش کی طرح پوچھنے پر کچھ پریشان نظر آئی تھی۔ ادھر آؤ آمش، اس کا بازو پکڑ کر کمرے کی طرف تیزی سے بڑھ گئی۔ کمرے میں ہمنا پہلے سے موجود اپنے ٹیبلٹ سے کھیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آمش پر حیرت کا ایک پہاڑ ٹوٹا تھا۔ آمش ساشا کو کمرے میں ایک طرف ہمنا سے دور لے گیا۔
और इससे पूछ गछ करने लगा। साशा, मुझे पूरी बात बताओ, कब बुलाया, क्या हुआ, किसके साथ आई हो, एक एक बात बताओ। आमिश ने हैरत को धकेल कर इंतहाई परेशान कुन लहजे में, इंतहाई परेशान कुन अंदाज में पूछा था। दोपहर को आपने बुलाया था और मैं आ गई, हमाद के साथ इधर आई हूँ। साशा ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। नहीं साशा, मुझे एक एक बात बताओ, वर्ड टू वर्ड, फोन आने से अब तक तमाम बात और अहवाल बताओ। आमिश ने कहा, आपने दोपहर को फोन किया था ना, फिर क्यों पूछ रहे हैं? साशा ने ना समझते हुए उलझन ज़दा लहजे में कहा, साशा, मैंने कोई फोन नहीं किया तुम्हें। तुम्हारे पास क्या फोन आया है, क्या बात हुई, मुझे ये बताओ। आमिश ने निहायत संजीदगी से पूछा। साशा के चेहरे पर डर मंडलाने लगा था। मतलब, वो फोन आपने नहीं किया था? साशा ने घबराते हुए पूछा। तुम इसको छोड़ो, कितने बजे फोन आया, क्या बात हुई, फिर यहाँ आकर क्या हुआ, मुझे ये सब बताओ साशा, प्लीज, फॉर गॉड सेक। अमिश ने झंझलाते हुए पूछा। आपकी 12:30 बजे कॉल आई थी। आपने कहा, साशा, तुम किसी के साथ आ सकती हो। मैंने आपसे पूछा क्यों, तो आपने कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, तुम जल्दी से आ जाओ। मैंने आपसे पूछा तबीयत का, लेकिन आपने कहा बस तुम घर वापस आ जाओ, और मैं फिर हमना को लेकर आ गई। साशा रवानी से बता कर रुकी। फिर क्या हुआ? आमिश ने झट से सवाल किया। फिर आप ही ने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द और घबराहट महसूस हो रही है। साशा ने बताया। फिर? आमिश ने फौरन पूछा। साशा हैरानगी से इसे देखने लगी। ये आपको क्या हो गया है? आप क्यों पूछ रहे हैं आमिश? कैसे बिहेव कर रहे हैं? साशा ने परेशान होते हुए कहा। साशा देखो, मैंने तुम्हें छोड़ते हुए बताया था कुछ मसले हो रहे हैं और अभी भी हम मसले की जद में हैं। मुझे तुम आगे बताओ एक एक बात जो तुम्हारी मुझसे हुई दोपहर से अब तक। आमिश माथे पर पसीना लिए पूछगछ कर रहा था। एकदम किसी ख्याल के तहत आते ही बाथरूम की तरफ गया और अंदर आईने को झांका और वापस आ गया। आईना बिल्कुल सही था। क्या हुआ? साशा ने हैरानगी से पूछा। फिर क्या हुआ? हमारी क्या बात हुई थी? आमिश ने अपना सवाल दोहराया। आमिश, देखिए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अभी आधा घंटा पहले तो ठीक थे ना आप? साशा ने डरते हुए थोड़ा पीछे हट कर कहा। आधा घंटा पहले? आमिश ने हैरानगी से अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। जी, आधा घंटा पहले तो आप ठीक थे और जरूरी काम कहकर गए थे, साशा ने डरते डरते बताया। आमिश ने अपने सर पर हाथ मारा और बेड पर जाकर बैठ गया। आंखों पर हाथ रखे सर नीचे झुकाकर वो कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। साशा, तुम्हारे घर आने से अब तक तुम्हारी मुझसे जो बात हुई और जो जो हुआ है वो मुझे बताओ। आमिश फिर एक बार घबराई हुई आवाज में बोला और साशा के पास आया। दोनों बाजुओं से पकड़कर इसे अपने करीब करके सरगोशी के अंदाज में सवाल किया। मैं घर वापस आई तो आप बेड पर लेटे हुए थे। फिर आपने कहा कि सर में दर्द हो रहा है और घबराहट हो रही है, तो मैंने आपको टैबलेट दी और सोने का कहा। साशा डरी सहमी आमिश को बताने लगी। फिर आमिश? आमिश ने तजस्सुस और हैरानगी से पूछा। फिर आप सो गए और 1-2 घंटे बाद उठे, साशा ने बताया। फिर क्या हुआ? सारी बात एक एक लफ्ज ब लफ्ज आमिश ने जोर देते हुए कहा। जब आप उठे तो मैं खाना
کھانے کا پوچھا، آپ نے منع کر دیا۔ پھر میں نے آپ کی طبیعت پوچھی، آپ نے کہا بہتر لگ رہا ہے۔ پھر میں نے کھانے کا پوچھا، آپ نے کہا بھوک نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ ساشا روانی میں بتاتے ہوئے ایک دم رکی۔ امیش، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز پہلے بتائیں آپ کیوں یہ سب پوچھ رہے ہیں؟ کسی نے مجھے فون کیا تھا، اور آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ہمارے بیچ ہوئی بات ہی واپس کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ساشا نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ ساشا، میری بات غور سے سنو۔ میں تم سے یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نہیں تھا جس نے تمہیں بلایا ہے، جو یہاں تھا میں شایان کے ساتھ اس کے گھر پر تھا، اور ابھی ہم ایک عامل کو لے کر گھر آئے ہیں۔ آمش نے تسلی سے ساشا کو بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ آپ نہیں تھے تو کون تھا؟ ساشا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ وہ سب تمہیں بتا دوں گا، تم آگے بتاؤ جو بات ہوئی۔ آمش نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے کہا کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہو گیا ہے، میں ذہنی دباؤ کا شکار ہوں اور مجھے علاج کروانا پڑے گا۔ پھر وہ آپ واش روم چلے گئے اور میں کچن میں، پھر میں کھانا وغیرہ بنا لیا اور آپ کو دوبارہ بلانے آئی تو آپ پھر سے سو رہے تھے۔ پھر ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے اور کسی کام کا کہہ کر باہر چلے گئے، اور اب آپ واپس آ کر ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں۔ ساشا نے تقریباً رونے کے انداز میں سب بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، البتہ کچھ اندیکھی چیزیں مجھے تنگ کر رہی ہیں، اور یہ سب ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امیش نے اسے تسلی دی اور ایکسیڈنٹ سے اب تک کی تمام بات کہہ سنائی۔ ساشا بت بنی اس کی طرف دیکھتی رہی اور اس کی بات سنتی رہی۔ چلو تم اب کمرے میں بیٹھو، میں نیچے جاتا ہوں اور بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ امیش ساشا سے ملتے ہی نیچے کی طرف دوڑا اور اپنا فون ڈھونڈنے لگا، جو اسے نیچے ٹیبل پر نظر آیا۔ کیا ہوا امیش؟ کون تھا اوپر؟ ساشا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے فون میں کچھ دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہیلو امی، امیش بات کر رہا ہوں۔ جی بیٹا، کیا ہوا؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سب خیریت ہے نا؟ دوسری طرف سے اس کی ساس موجود تھی۔ جی آنٹی، طبیعت ٹھیک ہے۔ اب ساشا سے بات ہو جائے گی؟ امیش نے پوچھا۔ ساشا سے؟ بیٹا اسے تو آپ نے بلایا تھا، وہ چلی گئی تھی حماد کے ساتھ۔ دوسری طرف سے ساس کی آواز پریشان سی سنائی دی۔ جی امی، وہ آ گئی ہے گھر میں، بس چلے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ امیش نے ان سے کنفرم کیا کہ جو گھر پر موجود ہے وہ اس کی بیوی ساشا ہی ہے یا کوئی اور۔ بیٹا کیا آپ نے خود بلایا تھا؟ اور وہ تو کب کی چلی گئی، پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں امی، میں بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا، میں گھر نہیں تھا نا، اس لیے۔ ابھی تو واپس آ کر دیکھا وہ نہیں تھی گھر، تو سوچا آپ سے پوچھ لوں، مگر وہاں آئی ہو تو۔ امیش نے ہچکچاتے ہوئے بات بنائی اور اپنی ساس کو تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ شایان اور عامل ابھی تک اندر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ سب خیر تو ہے نا؟ ساشا کس کے ساتھ آئی ہے؟ شایان نے واپس اندر آتے ہی اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ امیش نے اس کے ساتھ بیٹھ کر ساشا والی بات تفصیل سے انہیں بتائی۔ عامل نے تمام باتیں بغور سن کر امیش سے گھر کا معائنہ کرنے کی اجازت چاہی۔ کچھ دیر میں وہ لوگ چھت، سٹور روم سمیت تمام کمروں، باتھ روم وغیرہ کا معائنہ کر کے واپس اسی جگہ موجود تھے۔
میں وہ ویڈیو فوٹیج بھی دیکھنا چاہوں گا جو آپ نے کل رات ریکارڈ کی ہے۔ عامل نے واپس اسی جگہ ایک بار پھر بغور جائزہ لیا اور کہا، او ہاں شایان، وہ تو ہم چیک کرنا بھول ہی گئے۔ آمش نے چونکتے ہوئے کہا، وہ لوگ نیچے موجود اس کمرے میں موجود تھے جہاں تمام کیمروں کا کنٹرول سسٹم اور کمپیوٹر وغیرہ موجود تھا۔ یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ نیچے فلور پر تھا جہاں کمپیوٹر ٹیبل کے ساتھ ایک کرسی اور ایک طرف کتابوں کے لیے مخصوص چھوٹا سا شیلف تھا۔ کمرے میں کمپیوٹر ٹیبل کے علاوہ بیٹھنے کی کوئی اور چیز موجود نہ تھی۔ آمش نے پچھلی رات کی ویڈیو ریکارڈنگ وہاں سے سٹارٹ کی جہاں وہ نیچے ہال میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ تمام ریکارڈنگ بالکل معمول کے مطابق تھی۔ وہ لوگ ایک ہی اسکرین پر 6 مختلف کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھ رہے تھے جو چھوٹے سائز میں نظر آ رہی تھی۔ یار، اس کو فاسٹ فارورڈ میں چلا دے، کہیں کچھ نظر آئے گا تو روک لیں گے، شایان نے مشورہ دیا۔ شایان اور عامل آمش کی کرسی کے دائیں بائیں پشت پر ہاتھ ٹکا کر کھڑے ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ یار رک ایک منٹ، یہ کیمرہ 3 کو بڑا کر، شایان نے ایک دم اسکرین پر اشارہ کیا۔ آمش نے کیمرہ 3 کو فل سائز اسکرین کر کے اب پھر کچھ پیچھے کی ریکارڈنگ سے سٹارٹ کیا۔ رات 10-12 بجے کا وقت تھا۔ کیمرے میں نظر آ رہا تھا جب اچانک ریکارڈنگ میں کرسیاں ہلتی جلتی نظر آئیں۔ یہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود کرسیاں تھیں۔ آمش اور شایان اس منظر کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے، جبکہ عامل کے چہرے پر کوئی تبدیلی کے آثار نہیں تھے۔ کچھ دیر تک ویڈیو میں کرسیاں وقتاً فوقتاً یوں ہی حرکت کرتی نظر آئیں، لیکن اچانک تمام کرسیاں ایک طرف پھسل کر ٹیبل کے ایک ساتھ ٹکرائیں اور ساتھ ہی فانوس زور زور سے ہلنے لگا۔ اس منظر نے دونوں کی دھڑکنوں کو بڑھا دیا تھا۔ ابھی وہ اس منظر کو غور سے دیکھ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی ایک آواز پر بری طرح چونک گئے۔ کتابوں کے شیلف سے کچھ کتابیں نیچے گری تھیں۔ تینوں نے چونک کر وہاں دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ویڈیو بدستور چل رہی تھی اور اس میں کرسیوں کی حرکت نظر آ رہی تھی جو چند لمحوں میں واپس اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ ان تینوں کا دھیان اب ویڈیو سے ہٹ کر پیچھے لگ گیا تھا۔ آمش نے ویڈیو کو روک کر اس طرف جانے کی ہمت کی ہی تھی کہ عامل نے اسے ہاتھ سے روک دیا۔ وہ زیر لب کچھ پڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں خوف اور سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ تینوں بک شیلف کی طرف متوجہ تھے اور عامل کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ شایان اور آمش کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کمرے میں ان تینوں کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ عامل نے ان دونوں کو زمین پر وہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھنے لگا۔ خود بھی بیٹھنے لگا۔ ابھی تینوں ٹھیک سے بیٹھ بھی نہ پائے تھے کہ کمرے کا دروازہ بہت زور سے پوری طرح کھل کر دیوار سے جا ٹکرایا اور سامنے کتابوں کے شیلف میں ہلچل محسوس ہوئی۔ آمش بیٹھے ہوئے کرسی کا سہارا لے رہا تھا کہ اسے لگا کرسی اپنی جگہ سے کھسک کر دور ہوئی ہے۔ شایان کی نظر جو ہی کمپیوٹر اسکرین پر پڑی وہ آف تھی۔ اس نے آمش کو اشارے سے اس طرف متوجہ کیا۔ ابھی وہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ زمین پر ان کے نیچے موجود قالین بہت زور سے دوسری جانب کھنچ گیا، جس سے وہ تینوں بری طرح کمر کے بل گرے۔ عامل جلد ہی اٹھ کر انہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ شایان تو فوراً سنبھلتا ہوا پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آمش اٹھنے ہی پایا تھا کہ کمپیوٹر کے چیئر جو آفس چیئر کی مانند گھومنے اور ٹائر والی تھی،
यकयक गोल घूमी और तेजी से आकर आमिल से टकराई। वो इसके लिए तैयार न था, कुर्सी लगने से एक बार फिर दाएं जानिब गिर गया था कि इसे लगा कुर्सी अपनी जगह से खिसक कर दूर हुई है। शयान की नज़र जो ही कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी वो ऑफ थी। इसने अमिश को इशारे से इस तरफ मतवज्जो किया। अभी वो लोग बैठे ही थे कि ज़मीन पर इनके नीचे मौजूद कालीन बहुत ज़ोर से दूसरी जानिब खिंच गया, जिससे वो तीनों बुरी तरह कमर के बल गिरे। आमिल जल्द ही उठकर इन्हें अपने साथ बैठने का कहा। शयान तो फौरन संभलता हुआ पास आकर बैठ गया। आमिश उठने ही पाया था कि कंप्यूटर के चेयर जो ऑफिस चेयर की मानिंद घूमने और टायर वाली थी, यकयक गोल घूमी और तेजी से आकर आमिल से टकराई। वो इसके लिए तैयार न था, कुर्सी लगने से एक बार फिर दाएं जानिब गिर गया। अपना हाथ और कंधा सहलाता हुआ वो दोबारा उठा और तेजी से कुछ विर्द करते हुए तीनों के गिर्द उंगली से हिस्सार बनाने लगा। इसकी पढ़ने की रफ्तार तेज से तेज तर होती जा रही थी। कमरे में इस दौरान एक हलचल सी थी और हर चीज गाहे बगाहे हरकत में आती और थमती रही। कुछ देर बाद धीरे धीरे हर चीज मुकम्मल तौर पर थम गई थी और शयान अमिश ने आमिल को सर झुकाकर कुछ पढ़ते हुए पाया। वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर डरे बैठे थे। कभी वो कमरे में चारों तरफ देखते, कभी आमिल को जो रवानी से कोई चीज पढ़ रहा था। एक झटके से वो कुछ पढ़ कर रुका और पसीने से भीग चुका था। आमिश ने पानी लाकर पिलाया। आपसे जिस लड़की और बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है वो हकीकत में तुमसे नहीं हुआ बल्कि किसी और से हुआ था, आमिल ने उठकर बाहर जाते हुए बताया और दोनों को साथ आने का इशारा किया। वो बाहर हॉल में आकर बैठ गया और सामने आमिश और शयान भी थे। क्या मतलब हकीकत में हुआ था? शयान ने बेसब्री से हैरत का मुजाहरा किया। मतलब ये कि वो लड़की और बच्ची इसी जगह किसी से एक्सीडेंट में मारे गए थे। जिससे इनका एक्सीडेंट हुआ वो भी आप ही की तरह इनकी मदद को नहीं रुका और भाग निकला। वो कई घंटों वहां तड़पती रही और अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। तब से वो वहां भटकती रहती हैं और जिसने इन्हें मारा है इसे कत्ल कर चुकी हैं। लेकिन वो दोनों अब अक्सर लोगों को वहां नजर आते हैं और गुजरने वालों को मुश्किल में डाल देते हैं। अगर इसने अपनी गाड़ी को खतरे में डालकर इन्हें बचा लिया फिर तो ठीक है, वरना वो इनके पीछे पड़ जाती हैं। आमिल ने कुछ तवक्कुफ करके बताया और फिर अमिश ने झट से सवाल किया। फिर वो इन लोगों को मार कर ही दम लेती हैं, आमिल ने सोफे पर पीछे टेक लगाते हुए बताया। शयान और अमिश ने एक गहरी सांस छोड़ी थी जिसके साथ इनके खौफ में इजाफा हो चुका था। जी दोस्तों, आपको 4 रातें कहानी का ये 5वां हिस्सा कैसा लगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।